का बयान करूं ईद की नमाज का। पढ़ते तो हम हर साल, बल्कि साल में 2 मरतबा हैं। तो ये तरीका है कि इसमें बाकी तो नमाज ही की तरह है, लेकिन इसमें कुछ ज़ायद तकबीरें। पहली रकत में 7 तकबीरें हैं किरात से पहले, और दूसरी रकत में 5 तकबीरें हैं किरात से पहले। ये टोटल 12 तकबीरें हैं, जो कि ज़ायद तकबीरें इन्हें कहा जाता है। मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़्यादा बड़ाई बयान करना है। और ये हदीस सुनन नबी दाऊद में है, सुनन इब्न माजा में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकत में 7 तकबीरें कहा करते थे तकबीर तहरीमा के अलावा, और दूसरी रकत में 5 तकबीरें कहा करते थे इकामत से पहले। और ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि आप सल्लम ईद की नमाज पहले पढ़ाते और बाद में जो है वो खुतबा और बाद इरशाद फरमाया करते। ना ही वाज ईद की नमाज से पहले फरमाया करते थे और ना ही खुतबा ईद की नमाज से पहले दिया करते थे। तो वाज और खुतबा वो ईद की नमाज के बाद, यही मसनून है। हम इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद मुख्तसर खुतबा होगा और दुआ होगा। अल्लाहु अकबर। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ईद उल फितर का दिन खुशियों का दिन है, खुशियां बांटने का दिन है। अपने अहल अयाल के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने करीब मोहल्ले के फ़ुक़रा गरीब और मसाकीन के साथ खुशियां बांटने का दिन है। महरूम लोगों के साथ खुशियां बांटने का दिन है। उन लोगों के साथ जिनके पास ईद की खुशियां जाहिर करने के लिए या ईद की खुशियां मनाने के लिए कुछ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अपनी खुशी अकेले नहीं मनाया करते थे कि अकेले हों और अपने तौर पे अपनी खुशी मनाई और बात ख़त्म। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार ये था कि अगर कभी आप खाना भी खाते तो कुछ देर इंतज़ार में रहते, शायद कोई मेहमान या कोई ज़रूरतमंद आ जाए और उसके साथ मिल के खाना बांट लिया जाए, खाना खा लिया जाए। और ऐसी कई मिसालें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजूद हैं
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہیں پہ اکیلے کو دعوت دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے ساتھیوں کو جتنے بھی ساتھ تھے انہیں لے کے دعوت پہ چل پڑے. میزبان پریشان ہوا کہ کھانا کم ہے، 2-3 آدمیوں کا ہے، آ گئے ہیں سینکڑوں لوگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے آٹے میں، ان کے سالن میں اپنا لعاب مبارک ڈالا کرتے اور وہ 4-5 بندوں کا کھانا کئی 100 لوگ کھا لیا کرتے تھے. بانٹنے میں برکتیں ہیں، اللہ بانٹنے والوں کو مزید دیتا ہے. یہ خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، محروموں کی محرومیاں دور کرنے کا دن ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے کا دن ہے. چونکہ اللہ رب العزت کا دین وہ ہم نے تسلیم کیا ہے، کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہے، تو ہماری عید ہو، ہماری شادی ہو، ہماری فوتگی ہو، ہمارے جتنے بھی امور ہیں ان کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے، ہمیں ہر ایک چیز کو اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق گزارنا چاہیے. یہ دن بھی، اس دن میں اللہ کی نافرمانی سے بچیں، کیونکہ اس دن اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندوں کی طرف خصوصی طور پہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کیا کرتے ہیں، میرے بندوں کا عمل کیسا ہے. اور مالک الملک کے سامنے اگر اس کے اطاعت کو، اس کی فرما برداری کو اس کے سامنے رکھا جائے تو یہ بہترین بات ہوگی. سادگی سے منائیں، خوشی کا اظہار کریں، لیکن اظہار ایسا ہو کہ نہ لوگ ناراض ہوں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ناراض ہو، نہ کسی کو تکلیف ہو، نہ کسی ہمسائے کو تکلیف ہو، اور نہ ہی کسی اور کو تکلیف ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ناراض ہو. اللہ رب العزت نے ہماری قسمت پہ رمضان فرمایا، رمضان ہم نے گزارا. یہ عید الفطر رمضان کے اختتام کا اعلان ہے کہ رمضان اب ختم ہوا. وہ دن جو اللہ وحدہ لا شریک کی رحمتوں کے، برکتوں کے دن تھے، وہ اب ختم ہوئے، اور آج ہم یہاں پہ جمع ہیں کہ ہم نے اتنے دن جو ہے وہ اللہ کے لیے پابند ہو کے گزارے ہیں. آج بھی جب ختم ہوئے ہیں تو آج بھی اس کے شکریہ کے طور پہ یہاں پہ جمع ہے کہ اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے ہمیں رمضان المبارک گزارنے کا موقع دیا، رمضان المبارک میں نیکیاں کرنے کا موقع دیا، ایک چانس دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دعا مانگا کرتے تھے رمضان کے اختتام پہ، اے اللہ یہ جو رمضان گزرا ہے ہماری زندگیوں کا آخری رمضان نہ ہو، اور اگر یہ تو فیصلہ کر چکا ہے کہ یہ جو گزرا ہوا رمضان ہے ہماری زندگی کا آخری رمضان تھا، تو اللہ پھر ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما. یہ دعا آپ بھی کیجئے، ضرور کیجئے. اللہ آخری رمضان نہ ہو یہ جو گزرا ہے، اور بھی رمضان آئے ہماری زندگی میں، اور صرف رمضان آئے نا بلکہ ہم ان رمضانوں سے فائدہ بھی اٹھائیں، ہم ان رمضانوں میں اللہ کی عبادت بھی کریں، نماز، روزے، زکوٰۃ اور جو بھی نیکی کے کام ہیں وہ سارے ہم کریں، اس لیے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں. رمضان ہو غیر رمضان ہو، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، مقصد اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اور مقصد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہے. اور آخری بات، آخری پیغام، نوجوانوں اپنے والدین کا خیال رکھو، بوڑھی ماؤں کا خیال رکھو. آپ کو اللہ نے جوانی دی ہے، آپ کو اللہ نے، آپ کی جوانی میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، آپ کو اللہ نے رزق اور مال دیا ہے. میں بڑا افسردہ ہوتا ہوں جب کئی ایک نوجوانوں کی ماں کو میں یہاں باہر گلی سے کاغذ چنتے ہوئے دیکھتا ہوں، گتے اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ میں بیچوں گی اور اپنا گزارا کروں گی، یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے دیکھتا ہوں. شاید یہ ریکارڈنگ یا یہ پیغام پہنچ جائے ایسے بیٹوں تک، ایسے نوجوانوں تک کہ جن کی مائیں وہ اس حال میں ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھرتی ہیں، ان کے پاس صبح کا شام کا کھانے کا پورا نہیں ہے. نوجوانوں اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. والدین کے بارے میں پوچھا جائے گا، والد کے بارے میں پوچھا جائے گا، والدہ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور کئی لوگوں کا انجام تو صرف والدین کی فرما برداری یا نافرمانی پر ہوگا. یا تو جہنم میں جائیں گے والدین کی وجہ سے، یا پھر جنت میں جائیں گے والدین کی وجہ سے. والدین کی نافرمانی نہ کرو، انہیں رسوا نہ کرو، انہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور نہ کرو، انہیں کسی کے سامنے آپ کی شکایتیں لگانے پہ مجبور نہ کرو. اللہ کا خوف کھاؤ، عید کا دن ہے، توبہ کرو، باز آؤ اور اپنے والدین کے فرما بردار بن جاؤ. اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ تیری بخشش ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور تیری رحمت کی مجھے زیادہ امید ہے اپنے عملوں سے اپنے اعمال پہ اتنی امید اتنا توکل نہیں ہے جتنا تیری رحمت پہ توکل اور اعتماد ہے اللہ اپنے رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے تمام کام آسان فرما ہمارے ہر معاملے میں آسانی پیدا فرما الہ العالمین پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما والدین اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما اگر اولاد کو والدین کی وجہ سے پریشانی ہے اگر مالک پریشانیوں کو دور فرما ملازم مالک کی وجہ سے پریشان ہے پریشانیوں کو دور فرما اور مالک ملازم کی وجہ سے پریشان ہے پریشانیوں کو دور فرما الہ العالمین تمام پریشانیوں کو دور فرما گھریلو مسائل کی پریشانیوں کو دور فرما معاشی مسائل ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما اللہ خاندانی مسائل ہیں ان مسائل میں ہماری مدد فرما ہماری پریشانیوں کو دور فرما الہ العالمین ہر ایک کی مشکل آسان کر دے ہر ایک کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے اپنی عبادات کو قبول فرما لے ذکر کو اذکار کو تلاوت کو نماز کو قیام کو روزوں کو میرے مالک کو قبول فرما دے الہ العالمین ان سب کو قبول کر کے ہماری بخشش فرما دے اللہ ہماری بخشش فرما دے ان سب کو قبول کر کے اللہ ہمارے لیے جنت میں داخلہ نصیب فرما الہ العالمین ہم خطا کار ہیں گناہ گار ہیں اعتراف ہے تیرے سامنے اپنے گناہوں کا ہمارے گناہوں کو معاف فرما چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما الہ العالمین تیری رحمت کے امیدوار ہیں ہم پہ اپنی رحمت کا سایہ فرما دے ہم پہ اپنی رحمت کا سایہ فرما دے تیری رحمت کے سوا کچھ نہیں ہے اللہ تیری رحمت کے سوا کچھ نہیں تیری رحمت کے سوا ہم کسی کام کے نہیں تو نہ تھامے تو ہم اٹھ بھی نہ سکیں ہم بیٹھ بھی نہ سکیں الہ العالمین ہمارا مددگار بن اللہ ہمارا مددگار بن اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الہ العالمین عبادت بھی تیری اور مدد مانگنے کے لیے ہاتھ بھی تیری ہی طرف اٹھائے ہیں اللہ ہماری مدد فرما ہمارے کمزوروں کی مدد فرما ہمارے غریبوں کی مدد فرما ہمارے محتاجوں کی مدد فرما ہمارے بوڑھوں کی مدد فرما جوانوں نوجوانوں بچوں بچیوں عورتوں اللہ سب کی مدد فرما ماؤں بہنوں کی مدد فرما الہ العالمین امت مسلمہ کی مدد فرما اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما اللہ اہل مسجد اقصی کی مدد فرما وہاں کے رہنے والوں کی مدد فرما اللہ انہیں ظالم کے پنجہ استبداد سے نجات دے اللہ ظالموں کو اپنی پکڑ میں لے لے الہ العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں تو ان کی مدد فرما اللہ ظالم جہاں کہیں بھی ہیں تو انہیں پکڑ لے اللہ انہیں پکڑ ایسا کہ انہیں پتہ چل جائے کہ مظلوم کے ساتھ کیسے کیا جاتا ہے ظلم اللہ انہیں پکڑ اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر اللہ جیسے تو پکڑتا ہے غلبے کے ساتھ جیسے تو پکڑتا ہے قوت طاقت اور اقتدار کے ساتھ اللہ ظالموں کو ایسے پکڑ لے ولا تغادر منہم احدا اللہ ظالموں میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑنا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما برما کے مسلمانوں کی مدد فرما شام کے مسلمانوں کی مدد فرما دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان مظلوم ہیں مقہور ہیں کمزور ہیں اللہ ہر ایک کونے میں مسلمانوں کی مدد فرما اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما امت مسلمہ کو حقیقی طور پہ امت مسلمہ بنا حقیقی طور پہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنا الہ العالمین ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ہم میں سے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد سے نواز دے اللہ اولاد سے نواز دے تیرے لیے اللہ کوئی مشکل نہیں ہے تو نے بڑھاپے میں ابراہیم کو اولاد دے دی تو نے بڑھاپے میں زکریا کو اولاد دے دی اللہ ہمارے بے اولادوں کو اولاد
ہمارے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، الہ العالمین اولاد عطا فرما۔ اللہ تیرے پیغمبر زکریا نے دعا مانگی تھی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ اس دعا میں ہمارے بے اولادوں کا بھی حصہ فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما، اور جنہیں اولاد دے رکھی ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی اولاد کو ان کو فرمانبردار بنا، ان کی اولاد کو ان کا خدمت گار بنا، ان کی اولاد کو ان کا اطاعت گزار بنا، اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ ہمارے گھروں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری کالونیوں میں، ہمارے شہروں میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ ہمارے ملک میں اللہ اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، اللہ پورے ملک کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ اللہ جھگڑے تو شیطان کی طرف سے ہیں تو جھگڑوں سے بچا، ناراضگیاں شیطان کی طرف سے ہیں تو ناراضیوں سے بچا۔ اللہ یہ نزاع اختلافات یہ شیطان ڈالتا ہے، اللہ شیطانی وسوسوں سے بچا، ابلیس کے وسوسوں سے بچا، ابلیس کی جال سے بچا، ابلیس کی چال سے بچا، ابلیس کے مکر سے بچا، ابلیس کے فریب سے بچا۔ اللہ شیطان سے محفوظ رکھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ شیطان مردود تیری پناہ میں آتے ہیں، کیونکہ تیرے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں، تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے، مگر اللہ تیری توفیق کے ساتھ۔ اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے کاروباروں میں برکت نصیب فرما، ہمارے کاروباروں میں برکت نصیب فرما، ہماری نوکریوں ملازمتوں میں برکت نصیب فرما۔ اللہ ہماری ان کمپنیوں میں برکت نصیب فرما جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ اللہ ہماری اس کالونی کو برکت سے بھر دے، الہ العالمین اختلافات ختم کروا دے، برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما، اپنی رحمتوں کا خصوصی طور پر نزول فرما۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وذريته وآل بيته اجمعين برحمتك یا رب۔
ईद मुबारक है साहब। يعني الشعار من فوق ساكن ده كان يا زلمه بدنا